مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کی صبح کے لیے، کہ خدا نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم وہ کام کریں جو کل ختم نہیں کیا تھا، مطلب اپنی زندگی کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں رکھیں اور اس کے کلام کو لے لیں اور اس کے مطابق چلیں، اس کے قریب آئیں۔ جب ہم باپ کے قریب آئیں گے تو وہ بڑی اور گہری باتیں ہم پر کھولیں گے، کیونکہ یہ خدا کے وعدے ہیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 15 اور 16 آیات کو میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یوں محکوم ہے کہ بعض کہتے تھے کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے، مگر ہیرودس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ اب یہ کلام ہم جانتے ہیں کہ ہیرودس نے کیوں، مطلب کس لیے وہ خوف زدہ تھا جب وہ یہ سن رہا تھا کہ بہت سارے معجزات ہو رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ شاید وہ ایلیا ہے یا وہی یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کا میں نے سر کٹوایا تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مطلب ہے خداوند کی شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا، اور یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ جب دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور اپنی رہا میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے معجزات ہو رہے ہیں، بیمار چنگے کیے جا رہے ہیں، مردہ زندہ کیے جا رہے ہیں، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، تو وہ ڈر گیا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ وہی نبی تو نہیں جس کو میں نے مروا دیا تھا، جس کا میں نے سر کٹوا دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ گلیل کے ناصریہ کا نبی یسوع مسیح ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں، ایلیا ہے۔ لیکن یوحنا، وہ جو ہیرودس بادشاہ تھا، اس نے غلطی کی تھی، اور ایک بادشاہ کے، اور جو ہم سب جانتے ہیں کہ ہیرودس نے کیا کیا تھا۔ ہیرودس نے اپنی بھاوج کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ یہ ابال 18:16 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی بھاوی کے ساتھ شادی کی تھی، کیونکہ جسے کرنا روا نہیں تھا، کیونکہ کلام مقدس میں کیونکہ وہ خدا، مطلب کلام اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے کیا۔ کیوں کیا؟ کہ حالانکہ اس کی اپنی بھی بیوی تھی، اس نے طلاق لی ہوئی تھی، اور فلپ کی جو بیوی، جو اس کی بھاوش تھی، اس نے بھی طلاق لی تھی۔ حالانکہ یہودی حکومت کے مطابق عورتیں طلاق نہیں دے سکتی، لیکن اس نے رومیوں حکومت کے اندر جا کر طلاق لے لی تھی، اور اس نے حکم کو توڑا تھا۔ اس لیے یوحنا نے اسے منع کیا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، کہ یہ تمہیں کرنا روا نہیں۔ لیکن وہ کیا تھا کہ وہ راست باز تھا، اس لیے وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے، پر وہ کر نہیں پائے۔ اس لیے اس کی بیٹی نے جو ڈانس کر کے جو بادشاہ نے کہا تھا، تو اسے انعام بادشاہ نے کہا تھا ہیرودس نے کہ میں سب کچھ تجھے دوں گا جو تم مانگے گی، ایون آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا، تو نے کیا چاہیے؟ تو اس کی ماں نے اسے سکھا کر بھیجا کہ تو کہنا کہ مجھے یوحنا کا سر چاہیے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ تھا، اس نے اس سے عہد کیا تھا، وہ اس سے ڈرتا بھی تھا، اس کی باتوں کو بڑے غور سے سنتا بھی تھا، اور اس پر ایمان بھی رکھتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ راست باز ہے۔ لیکن اس نے جو اپنا عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اپنی بیٹی سے کہ میں تجھے دوں گا جو کچھ تو مانگے گی، پر اس بادشاہ تھا، اس لیے اپنے وعدے سے وہ مکر نہیں سکتا تھا، اپنے عہد سے جو اس نے کیا تھا، اس لیے اس نے وہی کیا جو اس نے کیا تھا، اس کا سر کٹوا کر بھیجا۔ اور پھر جب یہ معجزات دیکھ رہا تھا تو وہ پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہر رشتے کی خدا نے ہمیں عزت دی ہے۔ وہ جیتے جی کبھی بھی
یہ رشتے جو ہوتے ہیں خدا نے کہا ہے کہ بھاوج کے بدن جو ہوتا ہے وہ جس طرح ہم کلام مقدس میں محکوم ہے کہ میاں بیوی ایک بدن ہے، تو وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ اس لیے ہمیں اپنے رشتوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ جو دو چند عزت کے لائق ہیں انہیں عزت دینے ہیں۔ بھاوچے ماں کے برابر کی ہوتی ہیں۔ جب ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی یا زندہ کلام نہیں ہے تو بہت کچھ ہم نے اپنی زندگی میں سنا، اور کیسے رشتے گھروں میں ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ وہاں شیطان ہے۔ اگر جب کلام ہوگا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا کسی کی زندگی میں، کیونکہ جب کلام کی روشنی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے تو لوگ کرتے رہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس یہ کلام ہوگا جہاں سارے باتیں بتائے گئے ہیں، جہاں ہمیں تنبیہ کر کے بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو جب تک یہ کلام زندگی میں نہیں ہوگا لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھیں گے نہیں، غلط اور صحیح کی انہیں پہچان نہیں ہوگی۔ یہ سچا کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، ہماری ہر راہ کے لیے، زندگی کے لیے، ہر رشتے کے لیے، ہر چیز کے لیے، جو ہمیں ممتاز کرنا سکھا دیتا ہے۔ ہمیں صرف کلام لینا ہے تاکہ ہمارا کلام ہماری زندگی میں کام کرے اور ہم بالکل پاک صاف ہوں، نور کی مانند، کیونکہ میرا اور آپ کا باپ نور ہے۔ ہمیں روشنی میں چلنے کے لیے روشنی میں ہی کو اپنی زندگی میں لانا ہے نا۔ جب گھر میں لائٹ نہیں ہوگی تو روشنی کیسے ہوگی؟ اسی طرح جب تک ہماری زندگی میں کلام نہیں ہوگا ہمیں کیا پتہ چلے گا ہمارے گھروں میں روشنی ہے کہ نہیں، ہماری زندگی میں بھی روشنی نہیں ہے۔ تو ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور رجوع لے کے آنا ہے، اور اس کلام کو پہن لینا ہے، کیونکہ کلام خدا ہے اور اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، صرف اس کی حضوری میں آ جائے۔ وہ ہمیں سکھاتا بھی ہے یہ کلام اور ہمیں سنوارتا بھی ہے۔ ہم نے سنگھار کرنا ہے، سنورنا ہے تو اس کلام کو لینا ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو اپنے باپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، ہر روز ہم کلام سنتے ہیں۔ صرف آج وقت ہے کہ ہم کلام سنیں اور اس پر عمل کریں۔ آج وقت نہیں کہ ہم دعائیں کرائیں، آج وقت ہے کہ ہم خود خدا کی حضوری میں آ جائیں اور اس کے قدموں میں گر جائیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہ کب ہوا چلے اور نہ چلے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے اور اس کے وعدے سچے اور برحق ہیں۔ لیکن اس کا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ جب تک ہم کلام میں رہیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے تو ہم چھڑائے جائیں گے اور بچائے جائیں گے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے حکمت کی دعا کرتے ہیں کہ خدا باپ ہم سب کو حکمت دے تاکہ ہم اس کلام کو جو سنا ہے سمجھیں اور رجوع لے کر آئیں، عمل کریں، کیونکہ عمل کے بغیر ہر کام، جب تک ہم کام سن رہے ہیں اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو وہ کیسے پورا ہوگا۔ اسی طرح اس کلام کو پورا کرنے کے لیے اس کلام پہ چلنا ہے نا، تاکہ بچائے جائیں۔ ہم خداوند جی سب بیماروں کو آپ کے مذبح پہ رکھتے ہیں، ان کے لیے شفایت کرتے ہیں۔ باپ جی آپ سے التجا کرتے ہیں، خداوند سب کو شفا دے، کیونکہ آپ شافی ہو، آپ ہی شفا دیتے ہو اور آپ ہی میں شفا ہے۔ آپ نے تو خود کہا نا میں بیماروں کے لیے آیا ہوں۔ باپ جی آپ نے تو خود کہا میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں۔ باپ ہونے دے کہ آج کوئی بیمار جو یہاں ہے وہ سیم نہ لوٹے، بلکہ ہر بیماری سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے اے باپ جی ہر طرح سے نجات پا جائے باپ، کیونکہ نجات صرف آپ میں ہے اور آپ کے نام میں ہے، آپ کی قدرت میں ہے، آپ کے کلام میں ہے۔ آپ کے لہو بہانے سے ہم نے شفا پالی۔ باپ جی سب کو شفا دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں خداوند، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ رہ جائے باپ جی۔ جہاں جہاں یہ کلام جاتا ہے سب کلام سنتے ہیں، اس پر عمل کریں خداوند، تاکہ سب بچائے جائے۔ خداوند سب کو برکت دے، ہر کمی کمزوری آج یسوع نام سے جاتی رہے خداوند۔ یسوع نام میں قدرت ہے، یسوع نام سے جائے باپ جی۔ اور جہاں کاروبار نہیں باپ، روزگار نہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں پریشان ہیں اے باپ، سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے کاروبار کے لیے
برکت کی دعا کرتی ہوں اور برکت دیتی ہوں باپ آج سب کے پاس کاروبار ہو تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، آج کا کھانا اپنے گھر میں لا سکے، اپنے بچوں کو بیوی کو کھلا سکتے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں باپ جی انہیں ایمانداری سے وفاداری سے پوری کر سکے باپ۔ جہاں کہیں رکاوٹیں ہیں آج یسوع نام سے ہر جوا بندھن ٹوٹ جائے باپ جی، آج یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے باپ جی، اور وہ روزگار حاصل کریں باپ، انہیں مہیا کریں کیونکہ آپ مہیا کرنے والے باپ ہیں باپ جی۔ سب کی مدد کریں خداوند کیونکہ آپ ہمارے اچھے مددگار ہو باپ جی۔ میں سب کے لیے پاک روح کو مانگتی ہوں جو ہمارا اچھا مددگار ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح باپ سے مانگنا ہے باپ، آج ایسا ہی ہو جائے باپ جی۔ ہر گھر ہر زندگی میں شادمانی ہو باپ جی، ہر گھر ہر زندگی میں نجات آئے باپ جی۔ جو وقت ہے باپ جی آپ نے مقرر کیا ہے، ہر چیز کا ٹائم ہے خداوند جی، اس ٹائم پر خداوند جی سب کو خوشی اور اطمینان سے بھر دیں باپ جی۔ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کے سوا کچھ بھی نہیں باپ جی۔ یہ آپ ہی کا بڑا فضل ہے کہ ہم زندوں کی زمین پہ زندہ ہیں اور آپ نے ہر اچھی چیز سے سیر کیا باپ جی، شکر کرتے ہیں۔ جہاں نہیں ہے باپ ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے خداوند جی ہر اچھی رحمت کو مانگتے ہیں، خداوند جی آپ کے بڑے فضل کو مانگتے ہیں، سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں کیونکہ آپ ہی ہماری پناہ ہو باپ جی، اور ہم سب صرف آپ میں پناہ لیتے ہیں۔ خداوند رحم کریں اور اپنے فضل کو جاری کریں۔ یسوع نام میں قدرت قوت طاقت پائی جاتی ہے پیارے باپ جی، ہم اسی نام سے خداوند جی آپ سے سب کے لیے بحالی کو مانگتے ہیں۔ خداوند سب کو برکت دے، یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین، ہالےلویا۔ گاڈ بلیس یو آل۔